أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فجر کی دو آیتیں آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 کی تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت کا ذکر کیا کہ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے مال دے کر آزماتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، فقر و فاقہ اور فقیری اس کو دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری تذلیل کی، میری اہانت کی. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے. جو انسان کی یہ سوچ ہے کہ اس نے عزت و ذلت کا معیار مال کو سمجھ لیا ہے، یہ اس کی سوچ غلط ہے. مال عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ ہدایت عزت اور ذلت کا معیار ہے. اگر ایک مالدار ہے لیکن ہدایت پہ نہیں ہے، وہ دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے. اور ایک غریب ہے اور وہ راہ راست پر ہے، ہدایت پر ہے، تو وہ عزت دار ہے. کیونکہ مال کی جو تقسیم ہے یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق میں کمی کر دیتا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ انسان کے نفسیات سے واقف ہے اور اللہ مستقبل سے واقف ہے. بعض وقت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ایک انسان ہے، اگر میں اس کو زیادہ مال دوں گا تو وہ ہو سکتا گمراہ ہو جائے، ہو سکتا غرور کے اندر مبتلا ہو جائے. تو اللہ اس انسان پر احسان کرتے ہوئے اس کو کم مال دیتا ہے. یہ کم مال اس کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. مال کم ہونے کی وجہ سے وہ تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، وہ لوگوں کا حق ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. اور بعض وقت اللہ تعالیٰ بعض انسان کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں انسان اس کو فقیر کر دوں گا تو ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے فقیری کی وجہ سے، تو اللہ اس پر احسان کرتے ہوئے اس کو مال عطا کرتا ہے. تو یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. لیکن مال کو معیار عزت سمجھنا یہ غلط بات ہے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں کہ پہاڑوں کو سونے کے بنا دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اللہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا سو جاؤں. جس دن میں کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن میں بھوکا رہوں اس دن میں تیرا صبر کروں، شکر اور صبر کی میں زندگی گزاروں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، اور مسکین کی حالت میں مجھے موت دے، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ تو میرا شمار فرما. یہی ہوا مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک یہودی سے کچھ رہن رکھ کر کچھ ادھار تیل لایا تھا تاکہ آپ کے کمرے کو، آپ کے حجرے کو روشن کیا جا سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، لیکن آپ دنیا کے سب سے عزت دار انسان تھے، بلکہ مخلوقات میں سب سے افضل ترین آپ کی شخصیت تھی. پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر آپ نے زندگی گزاری. صحابہ اکرام نے جنگ خندق کا موقع آپ دیکھیں، ایک صحابی آئے خندق کھودتے ہوئے اور کہا، اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹایا، اے اللہ کے نبی میرے پیٹ پر دیکھیں ایک پتھر ہے، کمر سیدھی کرنے کے لیے میں نے پتھر باندھا ہے. تو کائنات کے تاجدار نے اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ رحمت للعالمین ہے، یہ دنیا کے سب سے عزت دار انسان ہے، لیکن فقر و فاقہ آپ کے پاس تھا. تو فقیری یہ کوئی ذلت کی علامت نہیں جو ماحول میں سمجھا گیا، اور مالداری کوئی عزت کی علامت نہیں ہے. اللہ نے اسی کا یہاں ذکر کیا کلا، یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ بات یہ ہے کہ تم اکرام، تکرمون کا معنی اکرام نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے یتیموں کو. بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا تو تم اس مال کا صحیح استعمال، اور اس مال سے عزت تم کو جب ملتی جب تم یتیموں کا خیال رکھتے، جب تم معاشرے کے غریبوں کا خیال رکھتے مال ملنے کے بعد. تو یہ ایک عزت کی علامت تھی.
لیکن مال ملنے کے بعد تم بخیلی سے کام لیتے ہو اور یتیموں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، کیونکہ یتیم معاشرے میں ایک ایسا فرد ہوتا ہے جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے، اور اس کی آرزوؤں کی تکمیل معاشرے کے افراد کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی اجر کی بات آپ نے بتائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور کافل الیتیم، یتیموں کی کفالت کرنے والے کل قیامت کے دن اس طرح رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو ایک جگہ کر کے آپ نے بتایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے اس طرح قریب رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہوں تو محلے میں، پڑوس میں دیکھیں کہ کون یتیم ہے، کس کا باپ نہیں۔ ایک ڈریس اپنے بچے کے لیے 2 ڈریس لیں تو اس کے لیے کم سے کم 1 ڈریس لیں، یتیموں کی کفالت کریں۔ مدرسوں میں دیکھیں، کیونکہ مدرسوں میں دینی تعلیم عام طور پہ غریب بچے ہی حاصل کرتے ہیں۔ مالدار لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، بڑے بڑے اسکول میں پڑھائیں گے۔ اب غریب یتیم بچے دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو کم سے کم مدرسوں میں ایک بچے کی کفالت لیں۔ ایک یتیم بچے کے بارے میں آپ مدرسے کے ذمہ داروں کو بتائیں کہ اس کی جو بھی فیس ہوگی سال کی، میں اس کو ادا کروں گا، اس کے سال کے جو بھی کپڑے ہوں گے میں دوں گا۔ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اللہ نے مال دیا تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ مال کے بعد عزت یہی ہے کہ تم یتیموں کی تکریم کرو، یتیموں کی عزت کرو، یتیموں کے گھر میں راشن پہنچاؤ، 1 مہینے کا راشن دے دو، ان کی فیس باندھو، ان کے کپڑوں کا انتظام کرو، یہ یتیموں کی عزت۔ لیکن تم لوگ کیا ہے، مال کو تو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہو، لیکن پھر یتیموں کی تم کفالت نہیں کرتے۔ اور فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ جب مال ہے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور حدیث میں کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بتایا۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہودی عالم تھے عبداللہ بن سلام، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو میں آپ کی بات سننے کے لیے جب پہنچا آپ کے پاس، آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالناس وصلوا باللیل والناس النیام ادخلوا الجنۃ بالسلام۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس النیام، اور جب سب سو رہے ہوں تب نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ 4 کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو کھانا کھلانا ویسے ثواب کا کام ہے، اور خاص کر مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بڑے اجر کا کام ہے، لیکن یہ لوگ مالدار ہونے کے باوجود مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر کہتے ہیں ایسا شخص جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، اور مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کمائی کا ذریعہ تو ہو لیکن وہ کمائی اس کے اہل و عیال کے لیے کافی نہ ہو۔ جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ جو ہے زکوٰۃ فقیروں کو دینا چاہیے اور مسکینوں کو۔ تو فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہے، فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین ایسا آدمی جس کے پاس کمانے کا ذریعہ تو ہو، جس کے پاس نوکری تو ہو، جس کے پاس کوئی ذریعہ جیسے آٹو ہو یا کوئی بھی کام کرنے کا ذریعہ تو ہو، دکان ہو، کرانہ شاپ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا نہیں کماتا جس سے وہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پوری کر سکے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں اس کا ذکر کیا، وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، کہ جو خضر علیہ السلام نے جو کشتی کو ایک بیکار کر دیا، توڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے یہ کشتی کیوں توڑ دی؟ خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، یہ جو کشتی تھی یہ مسکینوں کی تھی، یہ سمندر میں کام کرنے والے لوگوں کو لے جانے لانے والوں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے مسکین کے پاس کمانے کا تو ذریعہ رہتا ہے لیکن
وہ اس کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی کفالت نہیں کرتا تو ان لوگوں کو بھی کھانا کھلانے کا حکم ہے. بلکہ یہاں جو کہا گیا کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اس کا مطلب خود بھی نہیں کھلاتے اور کسی کو بھی نہیں کہتے کھلانے کے لیے. اتنے بخیل ہوتے ہیں، بھائی خود نہ کھلا رہے ہو تو کسی دوست احباب کو کہو، کہ جاننے والوں کو کہو کہ بھائی فلاں کو کھانا کھلائے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی نہ کھلائے، اس لیے کہ دوسرے کھلائیں گے تو پھر ان کی بھی باری آئے گی، ان کو بھی کھلانا پڑے گا. اس لیے چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کو نہ کھلائے تاکہ ہمارا مال بھی بچا ہوا رہے. تو نہ خود کھلاتے ہیں نہ کسی اور کو یہ کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں معاشرے میں جہاں فقیروں کا خیال رکھنا چاہیے، وہاں اس سفید پوش لوگوں کا، ایسے لوگوں کا جو مانگتے نہیں ہیں، جو تھوڑا بہت کماتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھ کر ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.